अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। अपनी स्टूडेंट को लेकर भागे। हाँ, अपने स्टूडेंट जिसको पढ़ाए उन्होंने उसी को लेकर भागे। सर मुझे इस्तेमाल करे, मेरा यूज करे और कह रहे कि अब मुझे तेरे साथ नहीं गुजारा करना है, मुझे तू भी नहीं चाहिए, तेरे बच्चे भी नहीं चाहिए, तेरे बच्चे भी तेरे जैसे थे। ये सब बातें करते हैं लोग, हर वक्त सोचते रहे, बातें करते रहे। तू चली जा, खुला ले ले करके बार बार ताले दे रहे हैं। उनके अभी भी मैसेज है मेरे फोन में, तो चली जा, खुला ले ले, मुझे आजाद मैं देख, फिर आजाद हो तो फिर देख मैं मैदान में निकलता हूँ और क्या करता हूँ करके ऐसे सब बातें की उन्होंने। जो बच्चे को लेके भागे, मतलब वो पैसा, मतलब उनकी पहचान क्या है? नेट के ऊपर उनकी ऑनलाइन पढ़ाते थे, वो ऑनलाइन मोबाइल पे पढ़ाते थे और रात भर उससे पढ़ाते वीडियो कॉलिंग पे बात करना चालू करे। अपनी स्टूडेंट को लेकर भागे। हाँ, अपने स्टूडेंट जिसको पढ़ाए उन्होंने उसी को लेकर भागे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आपने वीडियो देखी। एक खातून जो है वो ये एलिगेशन लगा रहे हैं, उनके शौहर जो है वो मौलवी साहब थे। वो एक लड़की को ऑनलाइन कुरान पढ़ा रहे थे और उसके साथ में भाग गए और इनकी बीवी को छोड़ दिया। तो मेरे भाइयों, क्या ये जो भाग के निकाह करते हैं, क्या वो जायज़ है? वो आज हमें बताएंगे इंजीनियर मोहम्मद लिमजा साहब। वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। निकाह की सूरत में क्या मौलवी का लड़की के पास खुद जाकर कबूल है कहलवाना जरूरी है? क्या वालिद की रजामंदी निकाह के लिए काफी नहीं है? जी काफी है, लेकिन रिटन रिकॉर्ड रखना जरूरी है। जी इस दौर के अंदर जितना जरूरी निकाह पढ़ाना है उतना ही रिटन रिकॉर्ड है, क्योंकि रिटन रिकॉर्ड के बगैर आप जुडिशरी में क्लेम नहीं कर सकते। जब जुडिशरी में क्लेम नहीं कर सकते तो खामद के मरने के ऊपर विरासत का मसला बनेगा और इश्यूज बन जाएंगे। इसलिए जो छुप छुपा के मौलवियों के जरिए निकाह पढ़ाई जाते हैं ना, ये बिल्कुल हराम है। और इसमें ये कहना कि जी उस जमाने में तो रजिस्टर नहीं होता था। भाई, उस जमाने में रजिस्टर नहीं होता था तो उस जमाने में जुबान होती थी लोगों की, लोग गवाही के लिए गर्दन भी काट जाती थी, गवाही नहीं छुपाते थे। आज आप जुबानी कलामी करें, कल को कोई केस बन गया, कोई बंदा भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा, लेकिन रजिस्टर कराया होगा तो आप जाके जुडिशरी में सबूत दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसके लिए फिर वो उसको इंश्योर करने के लिए मौलवी जाता है वहां पे कि ये ना हो कि जबरदस्ती ये सारा कुछ करवाया जा रहा हो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। वला जुनाहा अलैकुम फीमा अर्रदतुम बिही मिन खितबतिन निसा। और कोई गुनाह नहीं तुम पर इस बात में कि इशारे से पैगाम निकाह पहुंचा दो उन औरतों की तरफ, यानी जो औरतें मुतल्लका हैं या बेवा हो चुकी हैं। औ अकनंतुम फी अनफुसिकुम, या अपने दिल में इस ख्वाहिश को छुपाए रखो। अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन, अल्लाह ताला खूब जानता है कि तुम उनका जिक्र तो करोगे ही, तुम ख्वाहिश रखते हो उनसे निकाह की, लेकिन जाहिर है कि जब तक इद्दत है उस दौरान आप उनको पैगाम निकाह नहीं पहुंचा सकते, ये अल्लाह की तरफ से हराम है। वलाकिन ला तुवाइदूहुन्ना सिर्रन, अलबत्ता उनसे कोई खुफिया तौर पर वादा ना लो। इल्ला अन तक़ूलू क़ौलन मारूफा, हाँ शरीयत के मुताबिक को मारूफ बात कर सकते हो, किसी के जरिए ये पैगाम पहुंचा सकते हो, लेकिन उसमें निकाह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल। मैं किसी औरत के जरिए ऐसी मुतल्लका या बेवा को आप पैगाम ये पहुंचा सकते हैं कि जी आपने इद्दत गुजारने के बाद मुझे आपसे एक ज़रूरी काम है। ये नहीं कह सकते कि मैं आपसे निकाह की ख्वाहिश रखता हूँ, तो ज़ाहिर है कि वो औरत को एक इशारतन बात पहुंचेगी। तो ये अल्लाह की हुदूद है। वला ताज़िमू उक़दतन निकाही हत्ता यबलुगल किताबु अजला, और उस वक्त तक बात पक्की मत करो निकाह की यहां तक कि वो जो अल्लाह की किताब है वो अपनी इंतहा को पहुंचे। यानी किताब से मुराद शरीयत, यानी अगर वो औरत मुतल्लका है तो फिर ज़ाहिर है कि 3 तोहर तक, और अगर वो बेवा है तो 4 महीने 10 दिन, वो भी कुरान में गुजर चुका, और अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो पूरे वज़े हमल के बाद उसके बाद के भी 40 दिन। वअलमू अन्नल्लाह यअलमु मा फी अनफुसिकुम फहज़रू, और जान लो कि अल्लाह तबारक व तआला खूब जानता है जो तुम्हारे जी के अंदर है, उससे डरते रहो। वअलमू अन्नल्लाह गफूरुर रहीम, और ये भी जान लो कि अल्लाह तबारक व तआला बेशक बख्शने वाला है और बर्दाश्त करने वाला है। इन्नल्लाह गफूरुन हलीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला और हिल्म वाला, बर्दाश्त करने वाला है। ला जुनाहा अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निसा मा लम तमस्सूहुन,
کوئی حرج نہیں تم پر اگر تم طلاق دو ان عورتوں کو جن کو تم نے ابھی تک ٹچ نہیں کیا. مراد یہ کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی, نکاح ہوا تھا. جیسے نبی علیہ السلام کا بھی سیدہ عائشہ سے نکاح ہوا, 3 سال بعد رخصتی ہوئی. تو عرب میں یہ تھا کہ طلاق مطلب رخصتی ڈیلے. ادھر بھی ہمارے معاشرے میں بھی ہے, جب تک وہ مرد کا کاروبار سیٹ نہ ہو جائے یا کوئی نوکری نہ لگ جائے تو بعض کر لٹکا کے رکھتے ہیں وہ بچیوں کو. تو اگر ایسا معاملہ ہے کہ تم نے طلاق دی ایسی عورت کو جن کو تم نے ابھی ٹچ نہیں کیا, او تفریضوا لہن فریضہ, یا ان کے ساتھ حق مہر فائنل نہیں کیا. یہ تو طے کر لیا ہے, حق مہر کے بغیر تو نکاح ہی نہیں ہوتا کہ حق مہر تمہیں دوں گا, لیکن وہ ابھی کوئی فائنل کنسنسس نہیں ہوا کہ کون سا ہے. اور اگر اس طرح کا اگر نکاح ہونا جس میں بھی فائنل نہیں ہوا تو عورت کے پاس مرد اسی صورت میں جائے گا کہ پہلے اسے حق مہر دے گا, ورنہ اس کے قریب نہیں جا سکتا. یا یہ ہے کہ عورت خود معاف کر دے. وَمَتِّعُوهُنْ, اور انہیں خرچہ دو, عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ, وسعت والا اپنی حیثیت کے مطابق اس کو جیب خرچ دے. یعنی جب آپ نے نکاح کر لیا نا تو اس دوران آپ بیوی کو جیب خرچ دیں, کیونکہ وہ آپ کی بیوی تو ہے. لیکن اگر وہ ڈیمانڈ نہیں کرنا چاہتی ہے, وہ بھی فی الحال ماں باپ کے گھر ہے, وہ علیحدہ معاملہ ہے, وہ خود چھوڑ دے, وہ علیحدہ معاملہ ہے. لیکن بہتر ہے کہ اس کو یہ دیا جائے. لیکن وہ کہا گیا کہ وسعت والا امیر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دے گا, غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق. میں نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا, وہ طلاق ہو جاتی ہے تو وہ جا کے کورٹ میں کیسز کرتے ہیں, اور وہ مطلب وہ اس کو بھی پتا ہے کہ یار یہ اس مرد کی تنخواہ اتنی ہے نہیں ہے, وہاں جا کے کہتے ہیں 40,000 روپے مہینے کا خرچہ لگا دو. تو 40,000 تو اس بیچارے کی ٹوٹل تنخواہ ہوتی ہے. تو جب تم شادی کر رہی تھی تو اس وقت تم نے یہ مطلب اس وقت تو جیب خرچ 10,000 تھا تمہارا, اور اب طلاق لے لیا تو اب اس سے صرف ایک بچے کے بس 40,000 روپے مانگ رہی ہو, تو یہ بھی زیادتی ہے. متاعا بالمعروف, یہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق. یہ دیکھیں جی اسلام کی کتنی خوبصورتی ہے کہ ہر معاشرے میں یہ رقم ڈیفرنٹ ہوگی. اب اس کی رقم کو ڈیفائن کر کے اگر فقہ کی کتابوں میں لکھ دیا جائے, اور پھر وہ فقہ کی کتابوں نے کہہ دی دیکھیں جی یہ تو ہمارے اماموں نے بزرگوں نے رقم بتائی ہے, قرآن میں تو لکھی نہیں ہوئی ہے, تو آپ تو بیڑا غرق کر رہے ہیں. آپ کے بزرگ اگر بتائیں گے بھی تو غلط ہے. اگر انہوں نے اس وقت چاندی لکھی تھی تو آج تو چاندی ایبسلیٹ ہو گئی ہے, بزرگ تو پھر فیل ہو گئے, اب تو پوری کرنسی آ گئی سونے کے اوپر. تو بزرگوں نے اگر چاندی کے حساب سے خرچہ اس زمانے میں لگایا تھا تو آج تو پھر انجینئر صاحب بتائیں گے کون سا خرچہ ہے, تو آپ ہمارے مقلد ہو جائیں گے. نہیں, یہ اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے, بزرگوں کا کوئی لینا دینا نہیں. وہ بزرگ اپنے زمانے کے لیے ضرور بزرگ تھے, جدید فقہی مسائل ہر دور میں ان کو ریفریز کیا جائے گا. حقا علی المحسنین, یہ حق ہے, یہ فرض ہے نیکوکاروں کے اوپر کہ وہ یہ کام کریں. یعنی جو بدکار ہیں, جو فاسق و فاجر ہیں, وہ تو اللہ کی حدود کو توڑیں گے. جو اللہ کو ماننے والے ہیں اور اللہ کی ماننے والے ہیں وہ ان حدود کو کبھی بھی پامال نہیں ہونے دیں گے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ, اور اگر تم طلاق دو انہیں اس سے پہلے کہ تم نے ہاتھ لگاؤ, تو پھر ایک اور شرعی حکم بھی ہے جس کو فالو کرنا ہے. وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ, تو جو تم ان کے ساتھ حق مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا حق مہر پھر بھی دینا ہوگا. دیکھیں عورت کو اللہ نے کتنی عزت دی ہے. صرف نکاح ہوا, ایجاب و قبول ہوا, حق مہر کے عوض اب آپ کا ارادہ بدل گیا, اور آپ نے حق مہر لکھوایا ہوا تھا 10 لاکھ روپے, تو 5 لاکھ دینے ہوں گے. یا 1 تولہ سونا لکھوایا ہوا تھا حق مہر, تو آدھا تولہ دینا ہوگا. الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النکاح, ہاں ایک ایکسیپشن ہو سکتی ہے کہ وہ عورت خود اپنا حق معاف کر دے. وہ کہہ دے کہ یار دفعہ ہو, جب تو نے مجھے ہی نہیں رکھا تو میں نے تیری رقم لے کے کیا کرنا ہے, یہ بھی اپنے پاس رکھ. ظاہر ہے وہ اسی طرح ہی کہے گی نا, یہ تو نہیں کہے گی حضرت بہت مہربانی آپ نے کچھ عرصہ میرا نام آپ پہ بولتا رہے تو اب بڑی مہربانی ہے اور پیسے میری طرف سے رکھیں. یہ کہے گی دفعہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اگر وہ خود ہی چھوڑنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے چھوڑ دے, لیکن وہ صرف اس کے لیے نہیں کہا اللہ نے. اللہ نے کہا کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی چابی ہے یا پھر وہ چھوڑ دے. وہ نکاح کی چابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ مرد کے, کیونکہ طلاق تو وہ دیتا ہے نا. عورت کے ہاتھ میں بھی چابی ہے لیکن وہ جوڈیشری کے تھرو ہے, کھلا. لیکن مرد کے تو ہاتھ میں جس وقت ہے وہ چابی وہ عورت کو کیا دے گا, وہ اپنے کوئی چابی لگا لے گا, باہر پوری زندگی جناب پچھتاندہ رہے گا میں کام کے پالے. تو جس کے ہاتھ میں نکاح کی چابی ہے وہ خود چھوڑ دے. مراد کیا,
کہ یار تو پورا ہی اس کو دے دے, وہ یہی چھوڑے گا نا کہ اگر وہ حق مہر دے چکا تھا اس عورت کو تو اب وہ کہے گا جی میں نے چونکہ ہاتھ نہیں لگایا, رخصتی نہیں ہوئی, تو آدھا مجھے واپس کر دے, تو وہ تو اس کا حق ہے کہ آدھا واپس لے لے مرد. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر چاہو تو چھوڑ ہی دو, ٹھیک ہے یار, جو دیا ہے اس کے پاس ہی رہنے دو. عورت بھی معاف کر سکتی ہے اور مرد بھی. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى, اور اگر تم معاف ہی کر دو یہ پرہیزگاری کے قریب ہے. اللہ تعالیٰ نے اصول تو بیان کیا ہے لیکن انکریج اس کو کیا کہ یار ٹھیک ہے نکاح کیا تھا یار کیا فرق پڑتا ہے, اس کے پاس ہی رہنے دو, آدھا بھی واپس نہ لو, پورے ہی عورت کو دے دو. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, اور نہ بھلایا کرو احسان کو آپس میں لین دین کے معاملے میں. یعنی اس کی جزا پھر اللہ دے گا. یہ مرد پھر اس عورت کے ساتھ اگر ایک طرف اس کو یہ تکلیف پہنچی ہے نا کہ اس نے اس کو چھوڑا ہے, اس نے جینون ریزن سے بھی چھوڑا ہو, تو ایٹ لیسٹ یہ احسان بھی اللہ کے حضور اس کی نیکی پکی ہو جائے گی کہ ٹھیک ہے پورا اس کے پاس رہنے دیا. اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں وہ جو تم چھوڑو گے تو وہ رائے گاں جائے گا, یہ صرف دنیا میں تمہاری واہ واہ ہوگی, میں اس کے اگینسٹ تمہیں اجر دوں گا اگر تم نے اس عورت کو پورا ہی حق مہر دے دیا, اسے آدھا بھی نہ لیا. ان اللہ بما تعملون بصیر, بے شک اللہ تعالی خوب جانتا, خوب دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو. اب یہ طلاق کی اتنی لمبی ڈسکشن جو کئی آیات سے چل رہی ہے, اس کو کنکلوڈ اللہ تعالیٰ کس کے اوپر کر رہا ہے؟ نماز کے اوپر. کیونکہ طلاق کے مسائل میں جگہ جگہ ایک بات آئی تھی, تقوی, اللہ سے ڈر جاؤ, اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, اللہ کی حد نہیں چھوڑنی, اللہ تمہارے نفسوں کے اندر آنے والے خیالات کو بھی دیکھنے والا ہے. تو اللہ کا تصور دل میں پختہ کرنے کا ذریعہ سب سے بڑا کون سا ہے؟ نماز. موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے کیا وحی کی تھی؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, مجھے یاد رکھنے کے لیے نا نماز کو قائم رکھنا ہے. باقی ساری عبادات تو چھوٹی ہیں نا جی, ایٹ لیسٹ جو عبادت ریکوائرڈ ہے وہ تو نماز ہے. تو میرے بھائیو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے, اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے. ہمارا نیا چینل ہے ہدایت کا راستہ, اسے بھی سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.